من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں فاروق عمری پھر سے ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، وہی آپ کا محبوب عنوان لے کر، آتنکواد کا ورودھ۔ اس پروگرام میں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں، اور خوشی کی بات یہ ہے ہمارے ساتھ موجود ہمارے شیخ عبدالحسیب بندی حفظہ اللہ، میں ان کا پرزور استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ شیخ محترم سے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دہشت گردی سے متعلق سوالات کیے تھے، آپ نے تفصیلی جواب دیا۔ ناظرین، جو سوالات کا سلسلہ جاری تھا ہم اسے بلا تاخیر آگے بڑھا رہے ہیں اور شیخ کی طرف چلتے ہیں، شیخ سے ہم سوالات کرتے ہیں۔ شیخ، آپ سے آج یہ پوچھنا ہے، آپ یہ بتائیں کہ دہشت گردی اور آتنکواد کی جب بات آتی ہے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے زور و شور کے ساتھ میڈیا، عوام کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ دہشت گردی کا تعلق اسلام سے ہے، جی، یا دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا جا رہا ہے۔ جی، تو اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ کیا آپ اس سلسلے میں کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کا سب سے اہم پہلو یہی ہے۔ جی، اللہ نے جو حسن اس اسلام کے اندر رکھا ہے اور جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر رکھی ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ آج میں یہ کہوں تو شاید آپ بھی اور ہمارے اپنے ناظرین جو سننے پڑھنے والے لکھنے والے لوگ جنہوں نے دنیا دیکھی ہے اور دیکھ رہے ہیں، وہ شاید مجھ سے پوری طرح اتفاق کرے اس مسئلے پر کہ آج ہم مسلمانوں کو ایک طرف چھوڑ دیں، سارے مسلمانوں کو ایک طرف رکھ کے صرف غیر مسلموں کی بات کریں، چاہے وہ اس ملک کی بات کریں جی، یا پھر دنیا کے دیگر اقوام کی بات کریں، مشرق سے لے کے مغرب تک سبھی جگہ پر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ اسلام دہشت گرد ہے یا دہشت گردی سکھاتا ہے۔ یہ سوال ان کے سامنے رکھا جائے تو کچھ اگر یہ کہتے نظر آئیں گے آج بھی کہ اسلام دہشت گرد ہے، وہیں جو ہے خود انہی کی اپنی قوم کے اور زیادہ سمجھدار لوگ جو ان کی نظر میں، قوم کی نظر میں جو زیادہ سمجھدار سمجھے جاتے ہیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام دہشت گرد نہیں ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلامی تعلیمات جو کچھ ہو رہا ہے اس کے برخلاف ہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات ان کو کنڈم کرتی ہیں۔ یہ بات کہنے والے آج مسلمان نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ غیر مسلم خود۔ تو میں سب سے پہلی بات آپ کے اس جواب کے سلسلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترتیب بنا دی کہ خود انہی میں سے کچھ لوگ جی، خود اس دعوے کی تردید کرنے والے ہو گئے، اور آج یہ موضوع کم از کم ان کی نظر میں جب یہ شروع ہوا تھا، دہشت گردی کا الزام اسلام پر پہل لگا تھا، تو ایک طرح سے متفق علیہ مسئلہ کہ سب لوگ مانتے ہیں کہ ہاں اسلام دہشت گرد ہے، یہ شکل بظاہر پہلے بنتی نظر آ رہی تھی، آج کم از کم وہ متنازع مسئلہ بن گیا ان کے لیے، ان کی نظر میں، کم از کم ان کی قوم کے لوگوں کی نظر میں متنازع، جس پہ لوگوں کا اوپینین یا لوگوں کی اپنی رائے ڈیوائیڈڈ ہے، منقسم ہے، وہ ایک رائے پہ نہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ منقسم ہیں، بلکہ قوم کے زیادہ سمجھدار لوگ جی، اور جن کو معاشرے میں انصاف پسند کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ نہیں، اسلام اس دعوے سے بری ہے، اس الزام سے بری ہے، اسلام یہ جو اس پر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، اس کیچڑ سے وہ بالکل صاف ہے، اور یہ کیچڑ اگر کوئی اسلام پہ اچھالتا ہے تو یہ کیچڑ خود اس کے اپنے منہ کو کالا کرتی ہے، اس کے اپنے کردار کی گندگی کو بتاتی ہے۔ یہ بات دوسرے کہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو ہے لمبی فہرست پیش کر سکتا ہوں، آپ جو ہے امریکہ کے صدر سے شروع کر، جو کہ اس وقت ایک سپر پاور کی حیثیت سے، امریکہ کے صدر کے بیان سے لے کر آپ جو ہے پوپ کی، مذہبی لیڈر پوپ کی بات کریں، یا آپ دوسرے کسی بھی سطح پر آ کر دیکھیں، آپ کو ہر سطح پر ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اسے کنڈم کیا۔ ایک فہرست ہے۔ ہمارا پروگرام چونکہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے پوری تفصیلات یہاں جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہمارا اپنا مقصد ہے وہ بنیادی نکات آپ کے سامنے رکھنا کہ جن کو سن کر اور جن کو سمجھ کر آپ اس موضوع کو سمجھ سکیں۔
یہ کوئی پی ایچ ڈی کی ریسرچ نہیں ہے کہ ہم آپ کو پورے جو ہے چیزیں آپ کو ایک جگہ کوٹ کر کے پورے دکھائیں. ہم صرف آپ کو بیس دے رہے ہیں کہ اس بیس پہ آپ سوچتے جائیے, آپ کو ملتی جائیں گی, تو بات بہت دور تک جائے گی. تو پہلی بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کے جواب کے سلسلے میں کہ کیا اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے, تو ہم یہ کہیں گے آج کہ ہم سے نہ پوچھو, اپنی قوم کے سمجھداروں سے پوچھو. اچھا, ہم سے نہ پوچھو, اپنی قوم کے جو انصاف پسند لوگ ہیں ان سے پوچھو. ہم سے نہ پوچھو. ہم کہیں گے تو آپ کو لگے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو جو ہے صحیح سمجھتا ہے, اپنے دامن کو صاف دکھاتا ہے. لوگ کہیں گے چور کبھی اپنے آپ کو چور نہیں کہتا. ہم بات کریں گے اس پر, لیکن ہم کہیں گے پہلے مرحلے ہی میں جاؤ, جا کر ان سے پوچھو جن پر تم اعتماد کرتے ہو, تمہاری اپنی قوم کے ہیں, تمہاری اپنی زبان بولنے والے ہیں, تمہارے اپنے کلچر کا حصہ ہیں, بلکہ تمہارے اپنے مذہب کے نام لیوا ہیں. جی, اور تمہاری قوم کی نظر میں تمہاری اپنی قوم کے تم سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں. دنیا کی نظر میں تمہاری اپنی قوم کے سمجھدار, انہی سے جا کر پوچھ لو وہ کیا کہتے ہیں. اور پہلے تم لوگ اگر متفق ہو جاؤ کسی رائے پر, اور ہمیں یقین ہے اگر اتفاق ہوگا تو اسی پر ہوگا آپ کی قوم کا بھی کہ اسلام اس الزام سے بری ہے. اگر اتفاق کر سکو تو کر لو, نہیں کرتے ہو تو پھر آؤ, ہم آپ کو جو ہے بات کریں گے, ہم بتائیں گے کیا اسلام واقعی معنوں میں دہشت گردی سکھاتا ہے, یا اسلام کے اندر دہشت گردی سے متعلق تعلیمات ہیں کہ نہیں. ہم اس پر بات کریں گے, لیکن پہلے تم اپنی قوم ہی کے پاس جا کر مسئلے کا حل تلاش کر لو, اس کا جواب ڈھونڈ لو. شیخ ماشاءاللہ آپ نے تو زبردست بات کہی ہے. آپ نے جو یہ کہا کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ خود غیر مسلم اپنے درمیان رہ کر سوال کرے تو ان کو واضح ہو جائے گا. آپ نے بہت بڑی بات کہی شیخ. آج جو حالت بنی ہوئی ہے آج سماج و معاشرے میں پوری دنیا میں, جی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سی بات پر مطلب عوام ہماری اس پر مطمئن نہیں ہو سکے گی. جی, آپ نے جو دعویٰ کیا ہے, اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے, اس لیے تو لازم ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آنی چاہیے تاکہ کلیئر ہو, واضح ہو کہ واقعی حقیقی معنوں میں کہ اسلام جو ہے. بالکل بالکل, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دلیل کافی ہے. جی, میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دلیل کافی ہے. میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے دیکھنے کے کسی مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے دوست سے پوچھیں, دوست تعریف کرے گا. جی, لوگ کہیں گے دوست ہے, دوستی کا حق ادا کر رہا ہے. آپ دشمن سے پوچھیں, وہ برائی کرے گا. لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی دشمنی نکال رہا ہے. آپ دوست سے پوچھیں, دوست واقعی دوست ہے لیکن برائی کر رہا ہے, تو لوگ جو ہے زیادہ اہمیت دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں یہ دوست ہو کر بھی برائی کر رہا ہے تو واقعی برا ہوگا. اور اگر دشمن تعریف کرتا ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ دشمن ہے, اس کے باوجود بھی تعریف کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہوا کہ واقعی معنوں میں وہاں کوئی سچائی ہے. اور اس کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. تو ہم یہ پہلو لانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کو, اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ بولنے والوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کو ابھی اس کی پوری خوبیوں سے واقف نہیں ہوئے, چند اسلام کی خوبیاں سن کر ہی ان کی رائے بدل گئی ہے. آپ نے جو سوال پوچھا میں جواب دوں گا اس کا, کون سا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم بتائیں, لیکن میں یہ پہلو لانا چاہتا ہوں لوگ سمجھیں اس. جی, جی, اس وقت یہ بہت بڑا پہلو ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے, اور میرے خیال میں دہشت گردی کا جو الزام اسلام پہ لگا ہے اس کا اس سے بہتر کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ کے اس الزام کے بعد جتنے لوگوں نے مغربی دنیا میں اسلام کو پڑھا ہے, اسلام قبول کے ایک بڑی تعداد ہزاروں میں ہیں. جی, جی, ہزاروں میں ہیں, اور اگر تمام ممالک کا حساب کر کے بتایا جائے شاید لاکھوں میں تعداد پہنچے, جو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اسلام قبول کرنے کا سبب یہ بنا, ہم نے سنا کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے, ہم نے قرآن لیا, قرآن پڑھا, ہمیں پتا چلا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں اور ان کی یہ دہشت گردی ان کی اپنی مذہبی کتاب سے جڑی ہوئی ہے, تو ہم نے جو ہے اس کتاب کو پڑھنا پسند کیا, اور جب ہم نے پڑھنا شروع کیا, یہ تو عین امن و سلامتی کا مذہب ہے. آپ کے اس الزام کا جواب ہے, وہ آپ سے گویا کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی نہ سنو, ہماری سنو. ہم تمہیں بتاتے ہیں تم نے یا تو سمجھا نہیں ہے, پڑھا نہیں ہے, یا پھر یہ کہ تمہارے دل میں کھوٹ ہے. ہماری طرح تم بھی اگر انصاف سے پڑھو تو اس کی صرف محبت ہو سکتی, اس سے نفرت نہیں ہو سکتی. تو یہ پہلو جو ہے میں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مغربی دنیا کے لوگوں کے لیے بسا اوقات ایک دلیل اتنا اثر انداز نہیں ہوتی ان پر جتنا ان کا قبول اسلام جو ہے, ان کے اپنے لوگوں کا قبول اسلام, کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اپنے لوگ قبول کر رہے ہیں.
इन तमाम मौज़ूआत की करने वज़ाहत आ रहे हैं नॉन स्टॉप एडवोकेट फैज सैयद 14 मई से हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ i+ TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। खुश अखलाक़ी, मिलनसारी, आदाबो एहतराम की आदत और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत। बन जाए हमारी ज़हनियत, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रहे कायम जिन उसूलों पर, हकीकत में इन उसूलों की पाबंदी है तामीरे इंसानियत। तामीरे इंसानियत। देखिए शेख अब्दुल्ला अल-काफ़ी अल-मोहम्मदी के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में इंसान को बेदार करके उसकी इंसानियत को तामीर करने का बेहतरीन प्रोग्राम हर जुमेरात दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जुल्म का शिकार होती थीं बेटियां, मानकर मुसीबत और नहुसत जिंदा दरगौर कर दी जाती थीं बेटियां। बेटी राहत बनी और बहन शफ़क़त, बीवी सुकून और माँ के कदमों में जन्नत। आदम की बेटियां शेख शमीम फौजी के साथ देखिए इस्लाम में क्यों है औरत का बुलंद मकाम, हर बुध दोपहर 3:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ i+ TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। क्या आप जानना चाहते हैं आपके रब के अच्छे अच्छे नाम? क्या आप जानना चाहते हैं अपने रब की आला आला सिफात? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना जानिए शेख नूरुल हसन मदनी के साथ अल्लाह ताला के मुबारक व पाक नामों और सिफात की खुसूसियात हर सनीचर रात 8 बजे सिर्फ i+ TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। बसा औकात एक दलील उतना असरअंदाज नहीं होती उन पर जितना उनका कबूल इस्लाम जो है, उनके अपने लोगों का कबूल इस्लाम कि ये क्या हो रहा है कि अपने लोग कबूल कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसी बात है? शेख आपके इस जवाब पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, इससे हम इत्तेफाक करते हैं कि कबूल इस्लाम की तादाद बढ़ती जा रही है और लोग इस्लाम की हक्कानियत और सच्चाई को तस्लीम कर रहे हैं और इससे समझ में आता है कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता। लेकिन वहीं पर जब बात ये आई है तो हमें ये समझ में आ रहा है या बहुत सारे सवालात ऐसे उठते हैं, सामने आते हैं कि जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं उनके ताल्लुक से बात कही जा रही है कि इनको डराया गया है, धमकाया गया है, ज़बरदस्ती ये इस्लाम में आए हैं। आप जो कह रहे हैं कि इस्लाम की खूबी है, इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं आतंकवाद से, जिसकी वजह से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर ये भी पहलू सामने आता है कि नहीं, आप डरा रहे हैं उनको, आप उनको मतलब ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए वो इस्लाम में आए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे इल्म में तो ऐसी बातें नहीं है, इक्का दुक्का कोई वाक़यात कोई इस किस्म की बात बोला हो तो बोला हो। देखिए डराता कौन है? जिसके पास पावर होता है। हम बात करें मगरिबी दुनिया की, जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं और जहाँ मुसलमान अपने बुनियादी हुकूक़ के लिए जो है परेशान रहते हैं बसा औक़ात। हिजाब का मसला लीजिए, हिजाब के मसले को लेकर फ्रांस में क्या मुसलमानों के हालात हो रहे हैं। ऐसे हालात में रहने वाला जो खुद अपने हुकूक के लिए बेचारा परेशान है, वो किसी को क्या डराएगा? अगर कोई ये कहता है कि इस्लाम कबूल करने वाले जो है डराए गए हैं, तो मैं तो नहीं समझता कि इससे ज़्यादा जो है क्या कहिए बेबुनियाद बात, और लफ्ज़ सख्त होगा अगर कहूँ अहमकाना बात, कुछ नहीं हो सकती। ये इसका ताल्लुक डर से नहीं है, इसका ताल्लुक जो है उस मोहब्बत से है जो इस इस्लाम का मुताला करते हुए उनके दिलों के अंदर पैदा होती है। और ये बात याद रखिए, डर के जरिए आप आदमी को झुका सकते हैं, दिल को नहीं बदल सकते आप। दिलों को बदलने वाली जो बात होती है वो मोहब्बत होती है।
اور ہم جو بات کر رہے ہیں اسلام قبول کرنے کی بات، یہ ایسی کسی جگہ کی بات نہیں کر رہے ہیں جہاں کوئی اسلامی حکومت قائم ہو اور وہاں موجود لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے قانون ہے، اگر نہیں مانیں گے تو ہم پہ زبردستی ہوگی، اس لیے ہم ڈر کے اپنے آپ کو ظاہری طور پہ مسلمان کہہ رہے ہیں. ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. میں نے جو مثالیں دی آپ کے سامنے، یقیناً میں مثال بتا رہا ہوں، عرب دنیا کی نہیں دے رہا ہوں کہ عرب دنیا میں مسلم حکومتیں ہیں وہاں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن میں جو مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، میں آپ کو فرانس کی دے رہا ہوں، میں یو کے کی دے رہا ہوں، میں یو ایس کی مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو جرمنی کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں. اور میں واضح طور پہ آپ کو بتاؤں، آپ کو پتا ہے پیغمبر اسلام کے خلاف فلمیں بنی، کارٹون لکھے گئے، فلمیں بنی، کارٹون لکھے گئے. اب یہ لوگ تو ڈرے ہوئے لوگ نہیں تھے، یہ تو اتنی ہمت والے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض کرنے اور ان کا مذاق اڑانے میں ان کو کسی قسم کا ڈر نہیں. اور فلم بنانے والے لوگوں میں سے کئی لوگ اب تک اسلام قبول کر چکے ہیں. تو یہ بات کہنا کہ ایک قسم کا ڈر ان کے اندر تھا یا کوئی اور چیز تھی یا مال تھا، ہم یہی کہیں گے لوگ باتیں کریں گے، لوگوں کی باتوں کو ایک طرف رکھیے، حقائق دیکھیے، سامنے دیکھیے لوگ جو آپ کے سامنے ہیں وہ کون ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ فاروق صاحب نے ڈر کر میری بات قبول کر لی، جی، تو آپ دیکھ لیں کہ بولنے والا میں ہوں، فاروق کون ہے، اور فاروق صاحب پر میرا کتنا کنٹرول ہے، اختیار ہے کہ میں ان کو ڈرا سکتا ہوں، دھمکا سکتا ہوں. بات سمجھنے کی ہے. اصل میں لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں امع، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں امع، انا مع الناس، میں لوگوں کے ساتھ ہوں. مطلب میری اپنی کوئی رائے نہیں، جو سنا وہی میری رائے ہے. صبح میں ایک رائے ہے، شام میں ایک رائے، اس لیے کہ میں اپنی سوچ نہیں رکھتا ہوں. ہماری دعوت اسی بات کی طرف ہے کہ دنیا کیا کہتی ہے نہ سنو، کچھ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھو، جی، اور کچھ اپنے دل سے بھی فیصلے کرو، اور اللہ نے جو سمجھ بوجھ دی ہے اس کا استعمال کرو. اور سچائیوں کو، ٹھیک ہے ہر آدمی ساری حقیقتوں کو نہیں پا سکتا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ساری حقیقتیں ساری دنیا سے چھپی رہیں گی. کوئی 10% حقیقت کو پہچانے گا، کوئی 50%، کوئی 70%، اور کوئی 100% جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذرا تحقیق تو کرو. کوئی بھی موضوع آتا ہے تو اس موضوع سے جڑے ہوئے جو مسائل ہیں، اس موضوع سے جڑی ہوئی جو باتیں ہیں، ان سب کا جائزہ لینے کی کوشش کرو. میں اگر آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے اپنے ناظرین، ہمارے اپنے حضرات اور خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے میں یہ بات بولنا چاہوں گا. آپ کا اپنا ایک گھر ہے، ایک فیملی ہے. کل اچانک آپ کے بیٹے پر یہ الزام لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے بدکار ہے. بولنے والے کون ہیں؟ کوئی بڑا ٹیچر ہے، اس کا اپنا پڑھانے والا بڑا ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، یا جو ہے کوئی ایسا آدمی ہے جس کا معاشرے کے اندر اونچا مقام ہے، بستی محلے کا کوئی ذمہ دار آدمی ہے. اس لیے آپ کہیں گے ہاں 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 ہمارا بیٹا بدکار ہے، ہاں ہمارا بیٹا چور ہے. جی، یہ میں کیوں بولنا چاہ رہا ہوں مثال، میں وہ مزاج بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ میں بات نہیں کر رہا ہوں صرف محبت کی کہ محبت میں آدمی اندھا ہوتا ہے، اپنوں کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں میرے اپنے بیٹے کو جانتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ دوسری غلطیاں کر سکتا ہے لیکن یہ غلطی نہیں کر سکتا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر کی ایک آواز ہوتی ہے، جی، جو آپ کی فطرت ہے، آپ کے اندر اللہ نے رکھی ہے، سچائی قوت ہے، قوت فیصلہ، یا کم از کم جو ہے قوت ادراک، یعنی بات کو سمجھنے کی صلاحیت، اس کا بھی اگر کوئی آدمی استعمال کر لے. میں نے کہا نا کہ اسلام کے بڑے تفصیلی مطالعے کی بات تو بہت دور کی ہے. اگر کوئی آدمی اس راستے پہ صرف قدم بڑھا دے، سفر بعد میں ختم ہوگا، رائے پہلے بدل جائے گی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. منزل پر بعد میں پہنچے گا، یعنی قرآن کا مطالعہ اس کا مکمل بعد میں ہوگا، ابھی وہ پڑھتے پڑھتے ہی اپنا فیصلہ بدلنے پہ مجبور ہو جائے گا. یہ ہمارا چیلنج ہے باقاعدہ. ماشاءاللہ. دنیا کو ہم جو ہے بتانا چاہتے ہیں، آؤ دیکھو، پڑھو اس قرآن کو، آؤ دیکھو نبی کی تعلیمات کو، دیکھو، آؤ سمجھو اس قرآن کو، اس دین کو. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بعد میں جو ہے قرآن مکمل کرو گے، نبی کی سیرت بعد میں مکمل کرو گے، اور نبی کی احادیث کی روشنی میں اسلامی شریعت کے جو احکام ہیں ان کو بعد میں تم مکمل طور پہ سمجھو گے. اس سے پہلے تمہاری رائے بدلے گی اور بدلنی پڑے گی اگر تم انصاف پسند ہو. یہ ہمارا اپنا دعویٰ ہے. اور اس دعوے کے لیے دلیل پوچھتے ہو، دیکھ لو اپنی قوم کے لوگوں کو، بدلے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو بدلے ہیں اپنے آپ کو. اور آج نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے، اپنے اوپر یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگانے میں حصہ لیا تھا، لیکن اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بہت غلط تھے. اب بقیہ زندگی ہماری کیا ہے؟ ہم بس یہ تمنا کرتے ہیں کہ باقی زندگی اسی الزام کی صفائی میں گزر جائے. ایک نہیں، کئی لوگوں نے جو ہے یہ بیان دیا جنہوں نے پہلے اسلام کے خلاف زبان کھولی تھی،
پھر اسلام کے مؤید ہوئے، اسلام قبول کیا، وہ خود جو ہے اس مسئلے میں آگے بڑھ کر آ رہے ہیں۔ جی شیخ، آپ نے جو بات کہی ہے اس میں مجھے ایک بات سمجھنی ہے۔ آپ نے جو کہا کہ اسلام کا یہ کمال ہے کہ جو اسلام کو پڑھے گا ختم بعد میں کرے گا، پہلے اسلام کو مان لے گا، اسلام کو تسلیم کر لے گا، ایکسیپٹ کر لے گا۔ لیکن یہاں پر مجھے ایک بات پوچھنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین بھی میری سوال سے اتفاق کریں گے کہ یقیناً ہیں ایسے لوگ، لیکن وہیں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو قرآن پڑھتے ہیں، اسلام پڑھتے ہیں، قبول کرنا تو دور کی بات ہے شیخ، وہ اسلام پہ اعتراض کھڑے کرتے ہیں، طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ دیکھیے، جو بات میں نے کہی وہ یہ نہیں ہے کہ جو بھی اسلام پڑھے گا وہ اسلام قبول کر لے گا، جی، جو بھی قرآن پڑھے گا وہ قرآن کا ماننے والا ہو جائے گا۔ یہ کئی باتیں اس کے اندر آئیں گی۔ پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور ہدایت کی بات ہے، کون اسلام قبول کرے گا کون نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے قبول کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑھنے والا قرآن پورا پڑھنے کے بعد کیا سمجھ بھی پا رہا ہے اس کو؟ جی، سمجھ پا رہا ہے نہیں؟ اس لیے کہ صرف قرآن کسی ایسی کتاب کا نام نہیں کہ الفاظ پڑھتے ہوئے گزر گیا تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن پڑھ کر جو ہے سمجھ رہا ہے واقعی، یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے جب سمجھے گا تبھی تو اعتراض کرے گا۔ میں نے کہا اعتراض، ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھنے والے سمجھنے والے، ایک اور بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن پڑھ کر سمجھتا بھی ہوگا۔ تیسری بات یہ بھی آتی ہے کہ کس نیت سے وہ پڑھ رہا ہے، کیا وہ پہلے اسے ایک ذہن لے کر پڑھ رہا ہے کہ مجھے جو ہے اس میں کیا چیزیں تلاش کرنی ہے۔ تو میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں، اگر کوئی آدمی واقعی معنوں میں پوری انصاف پسندی کے ساتھ اور صاف ذہن کے ساتھ اگر پڑھنا شروع کیا، اور خاص طور پہ ہماری بات دہشت گردی کے پس منظر میں چل رہی ہے، تو دہشت گردی کے پس منظر میں جب بات آتی ہے اور پڑھتا ہے تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر اتنی تعلیمات ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایسی ہدایات، ایسی تعلیمات ملیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اسے اتنی مثالیں ملیں گی، وہ آدمی خود سوچتا رہے گا کہ جو ہے یہ تعلیمات دینے والا مذہب دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ جو بھی اسلام کو جانا وہ سب مسلمان ہو کر رہے گا، یہ دعویٰ نہیں ہے، اس کے لیے دوسرے بہت سارے پہلو رہیں گے۔ لیکن جو خاص الزام کی بات ہے، آپ کی رائے تبدیل ہو جائے گی جی، اور اگر رکاوٹ یہی چیز بن رہی ہے کہ اسلام آپ کو دہشت گردی نظر آ رہا ہے تو وہ شبہ کا ازالہ ہو جائے گا اور پھر آپ کے سامنے یہ دروازہ کھلا رہے گا کہ آپ چاہیں تو اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو جو بات ہم نے کہی ہے وہ یہی بات ہے کہ اسلام کے اندر اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ سنائیں گے آپ کو قرآن کی فلاں آیت میں یہ بات ہے، فلاں آیت میں یہ بات ہے، تو آپ ایک آیت پڑھ کر سمجھیں گے کہ ہاں واقعی معنوں میں دہشت گردی کی بات نظر آتی ہے۔ لیکن جب آپ جو ہے قرآن کو خود پڑھنا شروع کریں گے، وہ آیت شاید آپ کو 4 پاروں کے بعد 10 پاروں کے بعد کہیں ملے گی، لیکن اس آیت کے پر پہنچنے سے پہلے اتنی آیتیں آپ کے سامنے سے گزر جائیں گی کہ آنے تک جو ہے آپ کو اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے بنیاد مل جائے گی۔ تو یہ جو بات ہم نے کہی ہے وہ اس پس منظر میں کہی ہے کہ دہشت گردی کا الزام اگر کوئی دے رہا ہے اسلام کو اور کوئی آدمی کہتا ہے کہ قرآن اس کا ذمہ دار ہے، آپ خود قرآن پڑھ کر دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں۔ میں آپ کے بارے میں کہہ دیا یہ آدمی صحیح نہیں ہے۔ کوئی آدمی آ کر آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے ساتھ رہ کر کبھی آپ سے پوچھتا نہیں، آپ پر یہ الزام لگا ہے، لیکن صبح سے شام تک آپ کا وقت آپ کے ساتھ گزارنے کے بعد شام میں وہ کہتا ہے، ابھی آپ سے پوچھا نہیں مسئلہ وہ، لیکن کہتا ہے کہ نہیں یہ آدمی تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ بات ہم نے کہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا پہلو ہے جسے جو ہے ہم مسلمانوں کو چاہیے ہم دنیا والوں کے سامنے رکھیں۔ میں اپنے ناظرین سے، حضرات اور خواتین سے گزارش بھی کروں گا کہ یہ سب پہلو دنیا والوں کے سامنے لائیں کہ دیکھو اسلام کو اس نظر سے بھی کہ تمہاری قوم کے لوگ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ جو ہے ہمارے سامنے واضح ہے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، آپ نے ماشاءاللہ ہمارے سوالوں کا بہترین اور اطمینان بخش جواب دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم بہت خوش ہیں۔ اور میں ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ شاید آپ کو بھی اتفاق ہوگا شیخ کے جواب سے، اور شیخ کے جواب ماشاءاللہ ایسے چل رہے ہیں کہ ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ مزید اور سوال کریں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم شیخ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اور انشاءاللہ اس سے اور اچھے انداز میں سوال کے جواب حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل